خواجگان یوتھ فورم کی جانب سے انجمن حسینیہ کے زیر اہتمام 24ویں سالانہ فخر قوم گولڈ میڈل تقریب کا انعقاد ایوان اقبال لاہور میں کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی ڈاکٹر یاسمین راشد، کاشف انوار، میاں محمد اسلم اقبال اور میجر جنرل سید زوہر حسین شاہ تھے۔ تقریب کے آخر میں کاظم علی کاظمی نے سٹی 4 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسا کہ ہر سال ہم یہ فخر قوم کے نام سے تقریب منعقد کرتے ہیں، تو اس میں مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ جو بچے جنہوں نے پورا سال محنت کی ہے ان کو اپریشیٹ کیا جائے، ان کو شاباش دی جائے، ان کے والدین کی محنت، ان کے ٹیچرز کی محنت کو سراہا جائے، تاکہ آئندہ کے لیے ان بچوں کے اندر مزید پڑھنے کا، مزید ترقی کرنے کا، مزید میڈلز لینے کا شوق پیدا ہو۔ بنیادی طور پہ یہ ایک چھوٹا سا کام ہے، لیکن اس کے جو ثمرات اور اثرات ہیں وہ دور رس ہوتے ہیں۔ اگر آپ یہ کرتے ہیں تو کمپٹیشن ہوتا ہے، اور کمپٹیشن ہوگا تو امپرومنٹ ہوگی۔ جہاں پہ کمپٹیشن نہ ہوگا وہاں پہ امپرومنٹ نہیں ہوتی۔ تو بنیادی طور پہ تو یہ امپروو کرنے کا ایک ذریعہ ہے، ایک طریقہ ہے، اور اس میں چند بچے جو محنت کرتے ہیں اس سے سینکڑوں لوگوں کو، سینکڑوں فیملیز کو، ہزاروں بچوں کو موٹیویشن ملتی ہے۔ سر یہ آپ کی این جی او ہے، این جی او سارا کام کر رہی ہے؟ نہیں، یہ ہمارا نا کمیونٹی این جی او ہے فی الحال، لیکن یہ اس کے جو ثمرات ہیں وہ ہم دوسروں تک بھی پہنچاتے ہیں۔ ہمارا ماڈل جو ہے نا، ہم نے ایک اپنی برادری جو خواجگان ہے اس کو ایک یونٹ کیا ہوا ہے، اس کو ایک متحد کرنے کے لیے ایک تنظیم سازی کی ہوئی ہے، جس میں ہم ان کی دنیا داری اور دنیاوی معاملات میں ان کو ہم ہیلپ کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، ایجوکیٹ کرتے ہیں اور گائیڈنس کرتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ مثال کے طور پہ ہمارے ہاں اگر کوئی فوتگی ہو جائے تو وہ ڈیڈ باڈی کمیونٹی سینٹر میں لائی جاتی ہے، اور اس کے بعد جتنی اس کی سروسز ہیں وہ تمام کی تمام ادارہ کرتا ہے۔ لواحقین کے ذمہ صرف اپنی جو ہے نا تعزیت لینا اور فاتحہ لینا اور اپنے پیاروں کو یاد کر کے تو افسوس کا اظہار کرنا ہے۔ باقی جو سروسز ہیں وہ ٹوٹل ادارہ اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ اسی طرح یہ آپ نے انعامات رکھے ہیں بچوں کے، تو یہ سر پورے پاکستان سے بچے آئے ہیں یا پورے پنجاب سے؟ نہیں، یہ نا ویسے تو یہ ہمارا ماڈل جو ہے نا لاہور لیول پہ تھا، لیکن اب ہم نے دوسرے 8 شہروں سے جہاں پہ ہماری قوم کے لوگ بستے ہیں ان کو بھی شامل کر لیا، لیکن ہم ان کے صرف ٹاپرز کو لیتے ہیں۔ یہاں پہ تو ہم 1 سے لے کے 10 تک جو پوزیشن لینے والے بچے ہیں ان سب کو شامل کرتے ہیں، لیکن دوسرے شہروں سے جو ٹاپرز ہیں ان کو ہم بلاتے ہیں اور ان کو انعامات دیتے ہیں۔ تو سر آپ کے جو غریب طبقہ ہے ان کی شادی ہیں، ان کا کوئی تعلیم کا یا کوئی روزگار کا سر آپ کا این جی او کوئی کر رہی ہے سر؟ دیکھیں، ہمارے نا 34 شعبہ جات ہیں، ایک شعبہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں میاں بیوی کے کوئی مسائل ہوں، کوئی ایشوز ہوں تو ان کو حل کرنے کے لیے ایک مصالحتی کمیٹی کا قیام ہے، جس میں عالم دین اور برادری کے بزرگ اور زیرک افراد بیٹھتے ہیں اور میاں بیوی کے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ اسی طرح کوئی ہمارا ایک ادارہ ہے بیت المال کے نام سے، جو رسول پاک نے قائم کیا تھا، اس کے ماڈل پہ ہے۔ اس میں 4 شعبہ جات ہم نے رکھے ہیں۔ ایک ہے جس میں یتیم اور بیوہ کی کفالت کی جاتی ہے، دوسرا ہے جو بچے پڑھنا چاہیں ان کو ہم ایجوکیشن کے لیے سپورٹ کرتے ہیں، مالی معاونت کرتے ہیں۔ تیسرا شعبہ ہے کہ جس میں لوگ اگر کسی موذی مرض میں، بیماریوں میں مبتلا لوگ جن کے پاس علاج کے لیے پیسے نہ ہوں ان کو ہم علاج کرواتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اور چوتھے مرحلے میں ہم اسمال بزنس فنانس لوگوں کو دیتے ہیں، جو لوگ چھوٹا کاروبار کرنا چاہیں ان کو ہم سپورٹ کرتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیں گے تو انسان کے یہ 4 ہی مسئلے ہوتے ہیں، تو ان 4 مسئلوں کو ہم نے کور کر لیا ہوا ہے بیت المال کے ہیڈ کے اندر۔ تو سر آپ حکومت پنجاب یا حکومت پاکستان آپ کی کوئی فیور کرتی ہیں؟ نیور، حکومت پاکستان یا حکومت پنجاب نہ کبھی ہمیں انہوں نے سپورٹ کیا نہ ہم نے لیا۔ ایون کہ ہم نے اپنا پرائیویٹ قبرستان بھی بنایا ہے، تو اپنے پیسوں سے، اپنی کمیونٹی سے ہم نے پیسے اکٹھے کیے ہیں اور قبرستان بنا لیا، اس کا سارا نظام اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ اور ہمارے قبرستان 1970 میں بنا تھا پہلا قبرستان،
تو وہ ماڈل قبرستان ہے. آپ کو پورے پاکستان میں اس ماڈل کا قبرستان بعد میں ملیں گے, اس سے پہلے کوئی نہیں تھا. تو اسی طرح درجنوں شعبہ اسکول ہم نے اپنے پرائیویٹ بنا لیے ہیں. اب ہم اپنے غریب لوگوں کے لیے ہاؤسنگ سوسائٹی بنانے جا رہے ہیں. ہائر ایجوکیشن کا ایک پروجیکٹ رکھا ہوا ہے جس میں ہم ہائر ایجوکیشن پڑھنے والے بچوں کو قرضہ دیتے ہیں. جو چاہے وہ کوئی بھی پی ایچ ڈی کرنا چاہے, انجینئر بننا چاہے, سائنٹسٹ بننا چاہے, آئی ٹی اسپیشلسٹ بننا چاہے, ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. تو وہ قرض دیا جاتا ہے ان کو. جب وہ کسی پوزیشن میں پہنچ جاتے ہیں تو پھر ان سے وہ اپنی آسان ایک ساتھ میں واپس لے لیے جاتے ہیں. وہ اس لیے کہ خودداری قائم رہے. اور سر آخری سوال, آپ سر غریب طبقے کو سر کیا پیغام دینا چاہیں گے, آپ کے جو ممبران ہیں؟ دیکھیں, غریب کو پیغام اللہ نہ کرے, غریب کوئی بھی ہو سکتا ہے. جو آج کا سیٹھ ہے کل کا غریب ہو سکتا ہے, جو کل غریب تھے آج سیٹھ ہو چکے ہیں. انسانیت کے لیے پیغام ہے, لوگوں کے لیے پیغام ہے. وہ یہ ہے کہ آپ دنیا میں ایک ہی کام کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں, وہ ہے جنت کے حصول کے لیے اسباب اکٹھا کرنا. اسباب سے مطلب ہے ثواب اور عمل صالح. اور یہ باقی جو دنیاوی معاملات ہیں, روزی کمانا, بچے پیدا کرنا, بچوں کو پڑھانا, یہ تو دنیاوی معاملات ہیں. ان کی اندر اس کے اندر ہی آپ کی جنت کا حصول ہے اور اسی کے اندر آپ کی عاقبت ہے. تو میسیج میرا یہ ہے کہ خوددار انسان کو خوددار ہونا چاہیے. وہ دوسروں کے لیے نفع بخش ہو, نہ کہ وہ دوسروں سے کسی نفع کا طالب ہو. اب اس کے لیے جو کمزور طبقہ ہے اس کے لیے میسیج ہے کہ وہ ہنر سیکھیں. ہنرمند ہوں گے تو ہنرمند کے لیے دنیا بڑی وسیع ہے. تو اگر آپ نے نوکر ہی بننا ہے تو پھر آپ کو در در پہ نوکری مانگنے کے لیے جانا پڑے گا. ہنرمند کی خوبی یہ ہے کہ ہنرمند کے پاس ضرورت مند چل کے آتا ہے. مثال کے طور پہ آپ موٹر مکینک ہیں, آپ مطلب کیا اس کو کہتے ہیں, موبائل ایکسپرٹ ہیں, گاڑیوں کی یا کوئی بھی ہنر, جیسے آپ کو مطلب کوئی چیز آپ کو الیکٹریشین ہیں, آپ پلمبر ہیں. آپ کیمرہ مین خرم ایاز کے ساتھ میاں خرم, سٹی 4 نیوز, لاہور.